السلام علیکم گائز. آج ہم نے ایک شارٹ ٹرپ بنایا ملم جبہ کا، جو کہ ہم پچھلے 2 مہینوں سے بنا رہے تھے. اور پھر ہم بیک بینچر کی طرح کلاسز کے مڈ میں یونیورسٹی سے نکلے اور ڈائریکٹ ملم جبہ روانہ ہوئے، کیونکہ ملم جبہ چار باغ سے تھوڑے فاصلے پر واقع ہے. اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ملم جبہ جائے. یونیورسٹی اور ملم جبہ کی ویو پوائنٹ تک میرے خیال سے ٹوٹل فاصلہ 36 کلومیٹر ہے. یونیورسٹی سے جانے کا ہم صرف یونیورسٹی والے جانے. یہ سامنے ہماری یونیورسٹی کا گیٹ ہے اور اس پر انٹری کے لیے آپ کو اسٹوڈنٹ کارڈ کی ضرورت ہے، لیکن جب آپ ایگزٹ کرتے ہو تو آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے. راستے پر ہم نے بہت سارا گپ شپ بھی لگایا اور ساتھ ہی میں نے تھوڑی ویڈیو شوٹ کی. ابھی ہم چار باغ میں ہیں اور چار باغ سے ڈائریکٹ ایک ٹرن لیفٹ سائڈ کو آتا ہے جو کہ ڈائریکٹ ملم جبہ کو جاتا ہے. صبح جب ہم یونیورسٹی آ رہے تھے تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی، لیکن جب ہم ملم جبہ جا رہے تھے تو بہت خوشگوار موسم تھا. آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے. دوستوں میں سب سے ذلیل وہ ہوتا ہے جو زیادہ شریف ہوتا ہے، اور ہم میں بھی ایک ایسا شریف تھا جس کو ہم نے اس راستے میں ذلیل بہت کیا بیچارے کو. ابھی چونکہ سارا سفر گاڑی میں اور کچھ بھی ایسا نہیں ہے جسے ہم باہر انجوائے کر سکے، تو اس لیے آپ کو سارا سفر جب تک ہم گاڑی میں ہیں ایسے انجوائے کرنا ہوگا. یہ چار باغ بازار ہے اور منگورے کی طرح گنجان آباد تو نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اس میں بھی ٹریفک رہتی ہے. ابھی تک ہم نے تھوڑا فاصلہ طے کیا اور تھوڑے ہی فاصلے پر وہ جگہ آ جاتا ہے جہاں پر ملم جبہ کے لیے روڈ نکلتا ہے. فائنلی وہ جگہ پہنچی جہاں ملم جبہ کے روڈ کو انٹری ہوتی ہے. جس روڈ پر ہم جا رہے ہیں یہ ڈائریکٹ ملم جبہ کی پی سی ہوٹل کی ویو پوائنٹ تک جاتا ہے، اور آگے انتہائی خوبصورت ہے اور انتہائی لش روڈ ہے. جس ٹائم ہم جا رہے تھے تقریباً 12 بج گئے تھے، اس لیے اسکولوں سے بچے بھی نکل رہے تھے اور لوگ بھی بہت باہر نکلے ہوئے تھے، اس لیے تھوڑا رش تھا. بازار کے ٹریفک سے نکلنے کے بعد ہم کو فائنلی ایک بغیر ٹریفک والی روڈ نصیب ہوئی جس پر اب ہم جا رہے ہیں. موسم بھی خوشگوار تھا اور چونکہ ٹریفک بھی نہیں تھی اس لیے ہم نے روڈ پر بہت انجوائے کیا. اگر آپ سٹیز میں رہتے ہو اور آپ کو بغیر ٹریفک والے روڈ ملے تو یہ کوئی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ بندہ کوئی الگ والا فیلنگ محسوس کرتا ہے. ہمارا ایک دوست ہم سے پیچھے رہ گیا تھا جس کو ہم نے یہ لوکیشن دیا تھا، ابھی اس کو پک کر کے پھر سے روانہ ہونے جا رہے ہیں. اس جگہ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بھی کوئی اسکردو سے کم نہیں ہے. سردی میں اگر آپ کو ملم جبہ کا پلان کروانا ہے تو آپ کو پراپر پلاننگ کے ساتھ آنا ہوگا، کیونکہ سردی میں برف بہت زیادہ پڑی رہتی ہے اور ہر گاڑی ٹاپ تک نہیں پہنچ سکتی. اس کے علاوہ اگر آپ کو گرمی میں آنا ہے تو آپ کو کوئی بھی گاڑی ہو تو آپ ایزیلی پہنچ سکتے ہیں. پات چونکہ نیچرل بیوٹی کے لیے جانا جاتا ہے، اس لیے اس میں سب سے اہم کردار پہاڑوں اور درختوں کا ہے. ابھی تک ہم نے 7-8 کلومیٹر فاصلہ طے کیا اور تقریباً 1 گھنٹہ فاصلہ باقی ہے. جب آپ دوستوں کے ساتھ ہو اور پھر ٹرپ پر ہو تو پھر ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ بھی 1 گھنٹے میں گزر جاتا ہے. آؤ ایک بھیگی ہوئی سی کہانی سناتا ہوں. جب آسمان سے گولڈن ہے ملم جبہ ان کے ایشیا کے خوبصورت ترین سپاٹس میں آتے ہیں، اس لیے جب سردی میں جب برف پڑ جاتی ہے تو دنیا بھر کے انٹرنیشنل آئس اسکیٹرز ملم جبہ آتے ہیں اور اس کے انٹرنیشنل کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں اور اپنی ہنرمندی اس میں دکھاتے ہیں.
پچھلے 5 سالوں سے خیبر پختونخوا کی حکومت نے ٹورسٹ اسپاٹس پر انتہائی توجہ دی ہے اور اس میں انتہائی امپرومنٹ کی ہے، لیکن ابھی بھی انتہائی کمیاں موجود ہیں جو کہ آنے والے وقتوں کے لیے کرنی چاہیے۔ 7-8 سال پہلے ملم جبہ کا روڈ جو تھا انتہائی خراب تھا، لیکن ابھی ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت روڈ ہے۔ اگر آپ ملم جبہ کے لیے گرمیوں میں ٹرپ کے لیے پلاننگ کرتے ہو تو آپ بلا جھجک کسی بھی گاڑی میں آ سکتے ہو۔ اس سے نکلتے ہی میں نے یہ پلان بنایا تھا کہ میں بلاگ بناؤں گا اور اسے اپنے یوٹیوب چینل پر لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ بلاگ کے لیے اچھی ساری شوٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ شوٹ پک کرنا ہوتا ہے جو سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس ویڈیو میں بھی وہ شوٹ پک کیے ہیں جو میں نے سب سے اچھے اور انتہائی مشکل صلاح کے ساتھ شوٹ کیے۔ ملم جبہ کیونکہ سٹی سے تھوڑی دوری پر واقع ہے، اس لیے یہاں پر وہ پرانے والے انداز اور پرانے والے سٹائل کے لوگ آپ کو ملتے رہیں گے۔ راستے پر ہمیں یاد ہوا کہ ہم نے گاڑی کو ریفیول نہیں کروایا تھا، تو پھر ہم نے ڈائریکٹ یو ٹرن لیا اور پیٹرول پمپ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سامنے پیٹرول پمپ ہے جسے ہم جا کے اب پیٹرول بھرنے والے ہیں۔ گاڑی ریفیول کرنے کے بعد پھر ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ پیچھے میرے دوست ہے جسے میں پہلی بار سلیقے کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ ٹرپ میں بندے کے اندر ایک حد تک پوٹینشیل انرجی وغیرہ ہوتی ہے، جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر بندہ سلیقے کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ جاتے وقت آپ کو یہ سارے ماؤنٹین دیکھنے کو ملیں گے جو کہ بہت اچھی وائبز دیتے ہیں۔ ملم جبہ جاتے وقت آپ کو صرف ایک چیز کی دھیان رکھنی ہے کہ آپ کی گاڑی کی جو فیول ٹینک ہے وہ بھری رہنی چاہیے، کیونکہ یہاں پر انتہائی آسانی سے فیول نہیں مل جاتا اور چارباغ میں فیول ملتے ہیں۔ راستے پر میں نے کئی بار ٹائم لیس بھی شوٹ کیا جو کہ مجھے پرسنلی بہت پسند آئے اور میں نے ایسے بہت انجوائے کیا۔ اگر آپ بلاگنگ کے شوقین ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ سے جو شرم نامی چیز ہے وہ اپنے آپ سے ہٹانی ہوگی۔ اس کے علاوہ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر اس کی طعنے سننے ہوں گے کہ یار یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ والی چیز آپ کو سننی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو انتہائی اچھی شارٹس لینے ہوگی اور شارٹس لینے کے بعد آپ کو انتہائی اچھی ایڈیٹنگ کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر یوٹیوب پر آپ کو انتہائی خوبصورت اور ویل نون کیپشنز اور آپ کو ہیش ٹیگز ڈالنے ہوں گے، اس سے آپ کا جو ہے نا ویڈیو وہ ٹاپ پر آئے گا اور امید ہے اور زیادہ چانسز ہے کہ وہ چلا جائے ویوز والے پیج پر۔ ساتھ ساتھ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کیونکہ یوٹیوب پر زیادہ تر جو ہے نا کافی رائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے اور زیادہ تر میرے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ساؤنڈز اور میوزک میں ہوتا ہے، اس لیے آپ کو میوزک جو ہے نا وہ خوب سوچ سمجھ کر چوز کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد اس میں بہت مسئلے آتے رہتے ہیں۔ میں جانے کے لیے سب سے خوبصورت موسم وہ ہے کہ جب باہر نہ زیادہ دھوپ ہو اور نہ زیادہ سردی ہو، اس سے آپ اپنے ٹرپ کو زیادہ انجوائے کر سکتے ہو۔ ملم جبہ جاتے وقت آپ کو نیچے والے روڈ سے یہ گاؤں دیکھنے کو ملے گا جو کہ انتہائی خوبصورت اور انتہائی نیچر ویو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ راستے پر جاتے ہوئے آپ کو مختلف قسم کے شاپس ملیں گے جسے اگر آپ چاہیں تو شاپنگ کر سکتے ہیں۔ جبہ کی روڈ چونکہ انتہائی خوبصورت ہے لیکن پھر بھی آپ کو احتیاط سے گزرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر انتہائی ٹرنز ہے۔ اگر آپ کو سامنے گاڑی آ جائے تو خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ پختونخوا کی زیادہ تر لوگوں کی طرح ملم جبہ کے لوگ انتہائی دوستانہ اور مہمان نواز ہیں۔ یہ گاؤں جو آپ کو دکھ رہا ہے اپنی ویو کے لیے اور اپنی خوبصورتی کے لیے انتہائی مشہور ہے، اور میں نے اپنی ویڈیو میں کئی شاٹ اس کے ایڈ کی ہے۔ ویو بھی بہت خوبصورت ہے لیکن اس کی انٹری بھی الگ لیول کی ہے۔ ابھی تک چونکہ سارا سفر گاڑی میں تھا اس لیے میں بہت بور ہو گیا اور کچھ اچھی شاٹس لینے کی میں نے کوشش کی لیکن فائنلی ناکام ہوا۔ جیسے ہی آپ اوپر جاتے ہو آپ کو انتہائی گرینری ملتی ہے اور آپ کو بہت درخت کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ سامنے والی درخت ساروں درختوں میں بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔
سردیوں میں یہ جگہ اور یہ روڈ برف سے ڈھکی رہتی ہے اور آپ کو 4x4 گاڑی کے علاوہ کوئی اور گاڑی نہیں لا سکتے۔ جب ہم اوپر جاتے رہے تو قدرت اپنی خوبصورتی دکھاتی رہی اور ہم نے انتہائی اسے انجوائے کیا۔ بہت ساری ویڈیو شوٹ کرنے کے بعد میں نے اپنا موبائل بانٹ پہ رکھ دیا تاکہ تھوڑا ٹائم لیپس شوٹ کیا جائے، اور یہ والا ٹائم لیپس جو ہے نا پہلے والے سے بہت اچھا رہا۔ جب جاتے وقت یہ والا ٹرن اور یہ والی خوبصورتی مجھے پرسنلی بہت زیادہ اچھی لگی، جو کہ میں نے انہیں سلو موشن میں شوٹ کیا۔ ملم جبہ جاتے ہوئے آپ کو بہت سارے ہوٹلز اور بہت ساری سپورٹس ایسے ملیں گے جس پر آپ سٹے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ مینیج کرنا ہوگا اور یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ اس میں پر نائٹ چارجز کتنے ہیں۔ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو بلا جھجک آپ کئی رات یہاں پر گزار سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملم جبہ کے روڈ پر بہت ساری عمارتیں جو کہ ابھی تک انڈر کنسٹرکشن ہے دیکھنے کو ملے گی آپ کو۔ پاکستان میں زیادہ تر پیسہ ریئل اسٹیٹ اور یہ ہوٹل ریسٹورنٹ وغیرہ میں ہے، اس لیے ٹورسٹ اسپاٹ پر یہ آپ کو بہت دیکھنے کو ملیں گے۔ تک بہت سارا راستہ طے کیا، لیکن ابھی تک چونکہ موسم گرم ہو گیا تھا ابھی تک ہمیں کوئی بھی برف دکھائی نہیں دی۔ یہ ملم جبہ سردی میں ٹورسٹ اسپاٹ ہے، اس لیے گرمیوں میں یہاں پر کچھ زیادہ رش نہیں ہوتا، بس تھوڑے لوگ آتے رہتے ہیں یہاں پر۔ جبہ جاتے وقت آپ کو یہاں سے ریسٹورنٹس اور ہوٹلز وغیرہ دیکھنے کو ملیں گے، اگر آپ چاہو تو یہاں ڈنر اور لنچ وغیرہ کر سکتے ہو۔ چونکہ ہم یونیورسٹی سے ڈائریکٹ نکلے ہوئے تھے اس لیے ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے ہم کچھ کھانے کے لیے راستے میں ٹھہرے، لیکن ہمیں کچھ اچھا کھانے کو نہیں ملا۔ ریسٹورنٹ کے سامنے یہ دو پپیز کھڑے تھے جو کہ انتہائی خوبصورت تھے، اور میں نے اس کے لیے کچھ شارٹس لیے جو کہ اتنی خوبصورت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک میموری ہے اس کے ساتھ۔ یہ ہمارے سامنے والا ویو ہے جس کے سامنے ہم کھڑے تھے، اور یہ میں ہوں اور یہ میرے دوست ہے جو کہ ہم گاڑی کے سامنے کھڑے ہیں۔ تھوڑی سٹے کرنے کے بعد پھر ہم سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے اور ریسٹورنٹ کو ڈھونڈ رہے تاکہ کچھ کھائے پیے۔ یہ سامنے والا ہوٹل پی سی ہوٹل ہے جو کہ ویو پوائنٹ ہے ملم جبہ کا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ہمیں ایک اور ریسٹورنٹ مل گیا اور ہم کھانا کھانے کے لیے اترے۔ فائنلی ہمیں ملم جبہ کے ٹاپ پر یہ برف دیکھنے کو ملی جس سے مجھے تھوڑی سردی والی فیلنگ آئی، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے نئی سنو فال نہیں ہوئی تھی اس لیے یہ برف بہت گندی پڑی ہوئی تھی۔ ملم جبہ کے ٹاپ پر پہنچتے ہی ہم نے ایک ریسٹورنٹ ڈھونڈا جس میں کباب پک رہے تھے، تو میرے دوستوں نے کہا کہ کیوں نہ کباب کھا لیا جائے، تو میں نے کہا اوکے کھا لیتے ہیں، اور ہم نے کباب آرڈر کیے جو کہ تھوڑی دیر میں ریڈی ہونے والے تھے۔ دیر میں کباب ریڈی ہوئے اور ہم ریسٹورنٹ کے باہر کباب کھانے کے لیے بیٹھ گئے، اور باہر انتہائی سردی تھی۔ ملم جبہ ہو پھر سواد کی کباب ہو اور سردی ہو تو پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے کچھ اور شاپنگ کے لیے اس شاپ پر آئے اور ہم نے اس بچے سے تھوڑا گپ شپ لگایا جو کہ انتہائی گپ شپ ہی تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم وہاں سے جلدی روانہ ہو گئے کیونکہ ہم لیٹ نکلے تھے یونیورسٹی سے، اس لیے ٹائم بہت لیٹ تھا اور ہمیں ٹائم پر گھر بھی پہنچنا تھا۔ جیسے ہی ہم ٹاپ کے نزدیک ہوتے گئے تو ہمیں کچھ اور برف دیکھنے کو ملی جو کہ انتہائی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ فائنلی تھوڑی دیر بعد ہم ملم جبہ کے ٹاپ پر پہنچے۔ ٹاپ کا الٹیٹیوڈ زیادہ ہے اس لیے ٹاپ پر زیادہ برف پڑی رہتی ہے۔ سامنے پی سی ہوٹل ہے جس میں آپ کو مختلف ایکٹیویٹیز دیکھنے کو ملیں گی جیسے کہ زپ لائن اور آئس اسکیٹنگ وغیرہ وغیرہ۔ ایک چیز جو کہ ہمیشہ میں نوٹس کرتا ہوں کیونکہ خود بھی میں پختون ہوں، پختون انتہائی ایک اچھی اور بہادر قوم ہے، لیکن یہ ہمیشہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے گاڑی پارک کی کیونکہ اوپر پارک کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اور ہم پیدل روانہ ہوئے ٹاپ تک پہنچنے کے لیے۔ ٹاپ تک پہنچتے ہی ہمیں کچھ ٹورسٹ دیکھنے کو ملے جو کہ ہماری طرح اپنی وقت ضائع کر رہے تھے۔ سامنے والی جگہ جو آپ کو دکھ رہی ہے یہ ملم جبہ کا
آئس اسکیٹنگ والی جگہ ہے اور یہاں پر چیئر لفٹ بھی انسٹال ہے۔ زیادہ تر لوگ چونکہ ویو پوائنٹ تک آتے ہیں، اس لیے ویو پوائنٹ پر زیادہ تر ریسٹورنٹس اور زیادہ تر یہ چھوٹے ڈھابے وغیرہ ہیں۔ چاہو تو اس میں کھانا کھا سکتے ہو اور چائے وغیرہ پی سکتے ہیں۔ سامنے پی سی ہوٹل ہے جس میں انٹری کے لیے آپ کو ٹکٹ کی ضرورت ہے۔ ہم نے کچھ فوٹو شوٹ کیے اور ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، اس لیے ہم جلدی روانہ ہو گئے۔ جبہ سے روانہ ہونے کا سفر اور لاگ کا ختم ہونے کا سفر یہاں پر ختم کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ویڈیو انتہائی لمبی ہو جائے گی۔ For ending the vlog, I wanna share one thing that my Urdu is not very good. That's why you guys should understand what I am trying to say. Thank you guys. Goodbye. Take care.